السلام علیکم۔ اردو نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ نجومی، ریاضی دان یا شاعر عمر خیام کی وجہ شہرت کیا تھی؟ عمر خیام خراسان کے اپنے زمانے کے مشہور شہر نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ خیام خیمہ سینے والوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ہم عصر ابو ظاہر الدین بہقی، جو عمر خیام سے ذاتی طور پر واقف تھے، انہوں نے جو تفصیلی کوائف پیش کیے، اس کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 18 مئی سن 1048 نکلتی ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے استاد موفق نشاپوری سے تعلیم حاصل کی اور 26 سال کی عمر میں بادشاہ سلطان ملک شاہ کے مشیر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد انہیں وزیر نظام الملک نے اصفہان مدعو کیا، جہاں کی لائبریری سے انہوں نے استفادہ کیا اور اقلیدس اور اپولینس کے علم الحساب کا بغور مطالعہ شروع کیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں کئی اہم تصانیف چھوڑیں۔ عمر خیام کے موضوع پر بالی ووڈ میں کچھ فلمیں بھی بنائی گئیں۔ ریاضی کے میدان میں معقب اور متوازی کے نظریے پر ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ انہیں اقلیدس میں جو اشکالات نظر آئے، ان پر عربی زبان میں ایک کتاب تحریر کیا، جس کا عنوان رسالہ فی الشرح اشکال من مصادرات کتاب اقلیدس تھا۔ وہ اپنے زمانے کے علم نجوم کے ماہر تھے، لیکن سمرقند کے ان کے ایک شاگرد نظامی عروضی کا کہنا ہے کہ انہیں علم نجوم اور اس کے علم غیب پر یقین نہیں تھا، لیکن انہوں نے سلطان ملک شاہ کے کہنے پر اصفہان میں ایک آبزرویٹری قائم کیا۔ ملک شاہ کے کہنے پر انہوں نے جو کیلنڈر تیار کیا، اسے جلالی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور جو ایک زمانے تک رواج میں رہا، اور آج کا ایرانی کیلنڈر بھی بہت حد تک اس پر مبنی ہے۔ جلالی کیلنڈر شمسی کیلنڈر ہے اور سورج کے مختلف برجوں میں داخل ہونے پر شروع ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رائج انگریزی یا گریگورین کیلنڈر سے زیادہ درست ہے، اور اسے آج تک سب سے زیادہ درست کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اس میں 33 سال پر لیپ ایئر آتا ہے، جبکہ گریگورین میں ہر 4 سال پر اضافی دن والا سال آتا ہے، جب فروری 29 دنوں کا ہوتا ہے۔ آج عمر خیام کی شہرت کی واحد وجہ ان کی شاعری ہے، جو گاہے بگاہے لوگوں کی زبان پر آ ہی جاتی ہے، لیکن ان کو زندہ کرنے کا کارنامہ انگریزی شاعر اور مصنف ایڈورڈ فٹز جیرلڈ کا ہے، جنہوں نے سن 1859 میں عمر خیام کی رباعیات کا انگریزی میں ترجمہ پیش کیا اور اس کا عنوان رباعیات آف عمر خیام رکھا، اور عمر خیام کو فارس کا نجومی شاعر کہا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں فارسی کے پروفیسر عراق رضا زیدی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمر خیام کی شہرت گرچہ مغرب کی مرہون منت ہے، لیکن جس طرح انہیں پیش کیا گیا ہے وہ اصل نہیں ہے۔ ان کی مشرقیت کہیں کھو گئی ہے، لہٰذا اب جب ہم انہیں جان چکے ہیں تو ہمیں انہیں اپنی روایت کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے، جس طرح شبلی نعمانی یا سید سلیمان ندوی نے انہیں پیش کیا ہے۔ عمر خیام کی رباعیوں کی تعداد آج 1000 سے 2000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ ان میں بہت سی رباعیات دوسروں کی ہیں اور ان کی اصل رباعیات کی تعداد بہت کم ہے۔ ایرانی مطالعہ کے ماہر جرمنی کے ہنرک شیڈر کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ عمر خیام کے نام کو فارسی ادب کی تاریخ سے ہٹا دینا چاہیے۔ عمر خیام کے اہم ماہر صادق ہدایت کا کہنا ہے، قطعیت کے ساتھ 14 رباعیات کو عمر خیام کی رباعیات کہا جا سکتا ہے، جبکہ بعض دوسروں نے اس کی تعداد 100 تک بتائی ہے، جبکہ فروغی نے ان کی تعداد 178 بتائی ہے تو علی دشتی نے محض 36 بتائی ہے۔ زاہد دیوانے خلد اور حور کے ہیں، عاشق میں خوار آب انگور کے ہیں، لے جام شراب بول واعظ کے نہ سن، چھوڑ ان کا خیال ڈھول یہ دور کے ہیں۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں صوفیوں کے یہاں اردو اور فارسی میں بھی بیت اور رباعی کہنے کا رواج رہا ہے۔ عمر خیام کی ایک رباعی یہاں پیش کرتا ہوں، جس کی جھلک آپ کو بہت سے اردو اشعار میں نظر آئے گی۔ پہلے میں اضطراب کے ساتھ پیدا ہوا اور پوری زندگی میں حیرت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، بحالت مجبوری یہاں سے لے جائے گئے،
اور یہ بھی معلوم نہ سکا کہ آنے رہنے اور جانے کا مقصد کیا تھا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا مندرجہ ذیل شعر اس کی بہت حد تک ترجمانی کرتا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔